أصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس پاک ذات دے واسطے جس رب نے مینوں تہانوں اور ساری کائنات نو پیدا فرمایا۔ اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد ہر طرح دے درود سلام اس ذات دے واسطے جڑے تہاڈے تے میرے شفیع المذنبین رحمتا للعالمین آقا و مولا اور ساڈے رہبر و رہنما تاجدار انبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ جمعۃ المبارک دی بابرکت گھڑیاں نے میں اور آپ اللہ دے حضور حاضر ہاں۔ اللہ ساری حاضری قبول فرمائے۔ اج دے دن اترن والیاں رحمتاں اور برکتاں وچوں سانو حصہ نصیب فرمائے۔ ماہ ذو الحج کا اختتام ہے۔ ماہ محرم الحرام کی آمد ہے۔ وطن عزیز پاکستان سمیت دنیا بھر کے جو حالات ہیں وہ مایوس کن ہیں۔ بالخصوص امت مسلمہ اس وقت ضب و حالی کا شکار ہے، زوال پذیر ہے۔ میرے نبی پاک کی امت اس وقت کاٹی جا رہی ہے۔ فلسطین کا دکھ ہے جو کلیجوں کو چیر رہا ہے، لیکن اس کے برعکس مسلم امہ کی بے حسی اور خاموشی اس سے بھی بڑا دکھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غربت، مہنگائی، بے راہ روی، عریانی، فحاشی وہ اپنے عروج پر ہے۔ ایسے ماحول میں آج کے جمعۃ المبارک کے اس مختصر وقت میں 5 باتیں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے، معاشرے کو سنوارنے کے لیے ہمیں یہ 5 کام کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سچ کہنے، سچ سننے، سچ کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہماری زندگی کا مدعا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ مومن کی ساری زندگی کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔
بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اپنے محبوب کو مانا اور پھر محبوب کی طرف ہی توجہ رکھی، یہی ایمان ہے، یہی کامیابی ہے اور یہی مسلمانی ہے۔ در در تے نہیں جانا، کسے دا رنگ کسے دی تہذیب ویکھ کے ہم نے سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ یورپ کی تقلید میں غیر مسلموں انگریزوں کے پیچھے لگ کر اپنی دنیا اور آخرت برباد مت کریں۔ ہم نے صرف اور صرف یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ ہمارا جو کام ہے وہ یوسف کے خریداروں میں، وہ بڑھیا کی طرح بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے پیسے والے بولی لگا رہے ہیں یوسف نبی کی۔ وہ سوت کی ایک اٹی لے کر جا رہی تھی، کسی نے کہا ماں تو جانتی ہے یوسف اس سوت کی اٹی سے خریدا نہیں جائے گا، تجھے پتہ ہے یوسف کی قیمت یہ تو سوت کی اٹی تو نہیں ہے نا۔ تو اس بی بی نے بڑا سونا جواب دیا تھا، اس نے کہا جانتی میں بھی ہوں میری سوت کی اٹی یوسف کی قیمت نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں جب کل قیامت والے دن آواز لگے وہ کہاں ہیں جن کے دل میں پیار تھا یوسف نبی کی خریداری کا، تو میں وہاں یوسف کے خریداروں میں بلائی جاؤں۔ بس حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، ایک چڑیا چونچ میں پانی ڈال کے لے کر آ رہی ہے، دور سے جاتی ہے، چونچ میں پانی ڈالتی ہے اور اوپر آگ کے آ کے پھینکتی ہے۔ اس کی سہیلیاں باقی چڑیاں کہنے لگیں کہ چلی ہو گئی ہیں، اتنے ہزاروں میل میں پھیلی ہوئی آگ اور تیری اس چونچ کے پانی سے بجھے گی تھوڑی۔ اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا بجھے گی یا نہیں بجھے گی، لیکن میں چاہتی یہ ہوں کہ میں آگ جلانے والوں میں سے نہیں، آگ بجھانے والوں میں لکھی جاؤں۔ اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ پانی تو چڑیا کی چونچ سے نکلا تھا، آگ اللہ ہی بجھاتا ہے، اللہ نے ہی بجھائی ہے۔ چڑیا رو کے کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے میرا ایک قطرہ پانی یہاں کام آ گیا، آگ بجھ گئی۔ حالانکہ اس کے قطرے پانی سے آگ تو نہیں بجھی تھی، آگ تے رب نے بجھائی، لیکن اس نے اپنا نام آگ بجھانے والوں میں لکھ لیا۔ آج ہمیں اور مجھے یہ ضرورت ہے ہم آگ بجھانے والوں میں اپنا نام لکھوائیں، ہم یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوائیں، اور کچھ نہ کریں تو کم از کم ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ میرے محبوب کریم کے دین کے ساتھ آئے روز مذاق ہو رہے ہیں، ہر طرف حملے ہی حملے ہیں۔ ایسے میں یہاں بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے سرمایہ دار دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مسجدیں آبادیوں کے اندر ویران پڑی ہیں۔ میرے دوستو، تہذیب میرے نبی کی سب سے اچھی ہے، لباس میرے نبی کا سب سے اچھا ہے، اور جو تہذیب، جو لباس
جو تربیت میرے نبی نے ہماری کی ہے نا، کائنات عالم کے اندر وہ کسی قوم کی نہیں ہے۔ اس لیے لباس سب سے اچھا میرے نبی کا ہے، لیکن میرے وطن میں سب سے زیادہ بکتا غیروں کا لباس ہے۔ سب جانتے ہیں اس کائنات میں بیٹی کو عزت میرے رسول نے عطا کی ہے، لیکن میرے نبی کی بیٹی کے پیچھے بیٹیاں چلانا کوئی نہیں جانتا۔ کوشش میں آج کے جمعے پر یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ چلو آؤ مل کے بیٹھیں، کوئی ایک دو بات کریں، ہو سکتا ہے تھوڑا سا سوچ بدلے اور ہم راہ راست پہ آ جائیں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ بزرگوں سے، آپ جوانوں سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج سب سے پہلے لوگوں کی دولت کو ناپنا چھوڑ دیں۔ لوگوں کو دولت کی اینک اتار کر دیکھیں۔ غریب کی رسوائی اور اس کے کردار اور اس کے افکار کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے رویوں کی وجہ سے ہے۔ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آنا چاہیے۔ جو وقار ہے وہ غریب کا بھی ہے، اسے وقار والا، عزت والا ہونا چاہیے۔ غریب کی بھی عزت ہے، امیر کی بھی عزت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں نے کہا تیرا گھر کوئی نہیں، تیرے پاس پیسے کوئی نہیں، تیری برادری کوئی نہیں، تو بڑا ماڑا ہے، کہاں فارس بکتا بکاتا، کہاں مدینہ، یہاں تو تیرا ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے قریب بلایا، یہ نہیں کہا کہ واقعی تیرا کوئی نہیں، غریب کو احساس نہیں ہونے دیا، سلمان فارسی کو قریب کھڑا کیا اور صحابہ کے مجمع میں ہاتھ پکڑ کے فرمایا، سنو میرے صحابہ، سلمان و منا اہل البیت، آج سے سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا آج کے بعد سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ اب یہ اینک چھوڑ دو، اب انسان کو بحیثیت انسان عزت دینا سیکھو۔ ہم پیچھے اس لیے ہیں کہ ہم خود ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں، ہم خود ہی ایک دوسرے کو تکلیف دینے والے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، 24 لاکھ مربع میل کا حاکم فاروق اعظم، فاریق حق و باطل، اپنی جگہ سے مسند سے اٹھ کے بلال حبشی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہے اور سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، سیدنا بلال، میرے سردار بلال یہاں بیٹھیے۔ بلال کا تو قبیلہ ہی کوئی نہیں یہاں مدینے میں، وہ تو کالا ہے، وہ تو حبشی ہے، وہ تو غلام ہے، وہ تو بکتا بکاتا آیا ہے، لیکن وہ کیا شان تھی، وہ کیا عزت تھی جو میرے نبی نے غریبوں کو عطا فرمائی ہے۔ ایک قریشی ہاشمی سردار 24 لاکھ مربع میل کا حاکم بلال کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، میرے بھی سردار ہیں بلال حبشی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ آج غریب کی بیٹی گھروں میں ہے، بالوں میں چاندی اتر آئی، بوڑھا باپ غربت کی وجہ سے در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ ہم نے کسی کو تقوی پرہیزگاری میں نہیں تولا، آج ہم نے جس کو تولا ہے دولت کی آنکھ سے تولا ہے۔ اس کی بیٹی کی نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ غریب ہے، اس کا علاج اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ غریب ہے۔
لیکن آئیے آج اس نامنصفانہ تقسیم نے غریبوں کے بچوں کو شرابی بنا دیا ہے، غریبوں کے بچوں کو ڈاکو بنا دیا ہے، رشوت لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پیاری شہزادی سیدہ کائنات کا رشتہ ڈھونڈا، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے کلنگ، بڑے بڑے قریشی، بڑے بڑے ہاشمی، امیر ترینوں نے رشتہ بھیجا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت مولا علی کو چنا، جس کا گھر بھی کوئی نہیں، کاروبار بھی کوئی نہیں، بظاہر بڑی غربت ہے، فقیر ہیں، لیکن میرا مصطفیٰ جانتا تھا، فرمایا میرا علی غریب ہے لیکن فرشتے بھی اس کو سلامی کرتے ہیں، تھوڑی روٹی میں گزارا کرنا سیکھ جائے گا، وقار، خودداری، عزت نفس۔ تو آج ہمیں یہ کرنا ہے، پہلا کام کہ ہم اپنے آپ کو جس کو بھی دیکھیں دولت کی نظر سے نہیں، انسان کی حیثیت سے دیکھیں۔ اگر یہ کام کر لیں تو معاشرے کے بہت سارے دکھ ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے معاشرے کی بہت ساری محرومیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت حکیم بن حزام اور سلمان فارسی دونوں کو فرمایا آج کے بعد کسی سے سوال نہ کرنا، مانگنا نہ کسی سے۔ حضرت صدیق اکبر سن رہے تھے، بوڑھے ہو چکے ہیں حضرت صدیق اکبر، زندگی کے آخری ایام میں گھوڑے پہ بیٹھے، ہاتھ سے چھڑی گر گئی، چھانٹا گر گیا، کوڑا گر گیا، درہ گر گیا، آپ گھوڑے سے نیچے اترے، درہ اٹھایا، مشکل سے گھوڑے پہ بیٹھے، غلاموں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی ہم خادم حاضر تھے، آپ نے اتنی زحمت کی، آپ اوپر سے آواز دیتے ہم نیچے سے درہ پکڑا دیتے۔ فرمایا میں نے اپنے مصطفیٰ کریم سے سنا تھا، میرے نبی نے کہا تھا کسی سے سوال نہ کرنا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ہر چیز کو دولت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو اپنی غربت کا مذاق اڑا رہا ہے، دونوں کو سوچنا ہے۔ اسلام نے دونوں کے لیے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، تھوڑی روزی پر گزارا کر، عزت کے ساتھ رہ، خودداری کی زندگی جی۔ آج میری ملت کا جوان اور بوڑھا یہی سوچتا ہے، دھوکے سے، فراڈ سے، کسی طرح سے میں امیر ہو جاؤں، امیر عورت سے نکاح ہو جائے، کسی بڑے کی غلامی کر کے صحیح، بس دولت مند ہو جاؤں، نہ بھکاری بنے، نہ اپنے سوا کسی کے، اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فرمایا اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، بغیر ضرورت سوال کرتا ہے، ایک ہے ضرورت مند، وہ مجبور ہے بیچارہ، اس کی مجبوری ہے، لیکن بغیر ضرورت کے جو سوال کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب کل قیامت کا دن آئے گا، ہر بندے کے چہرے پر گوشت ہوگا، اس بندے کے چہرے پر گوشت نہیں، صرف ہڈیاں ہوں گی جو سوال کرتا ہے، فرمایا اس کے چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہوگا جو بلا ضرورت سوال کرتا ہے۔ ہر اشارے پہ گاڑی رکتی ہے، مانگنے والے آ جاتے ہیں، رش لگا ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر بھیک مانگی جاتی ہے، درباروں میں، چوکوں چوراہوں میں ہم دنیا سے مانگتے ہیں، جس رب سے مانگنا ہے اس سے مانگتا ہی کوئی نہیں، جس رب سے مانگنا ہے اس سے، حالانکہ حدیث پاک ہے، آپ نے بچہ جانتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، جب پچھلی رات کا ویلا ہوتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ آتا ہے اور صدا دیتا ہے کوئی مانگنے والا، وہ مجھ سے مانگے میں آج اسے عطا کر دوں۔ جب وہ صدا لگا رہا ہوتا ہے تب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا فجر کی نماز پڑھو، فجر کے ویلے رزق بانٹا جاتا ہے،
فجر کے ٹائم رزق کی تقسیم ہوتی ہے، فرمایا اس ٹائم اللہ عطا فرماتا ہے، چند پرند ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ جب رزق کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، جب مالک بانٹ رہا ہوتا ہے، تب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سخی خیرات کر رہا ہو اور ہم پیالہ ہی پیچھے کر لیں تو وہ خیرات ڈالے گا؟ مثال کے طور پر جب وہ مالک بانٹ رہا ہے اور ہم نافرمانی کی چادر اوڑھ کر فجر کے ٹائم سو رہے ہیں، تو پھر حضرت کہاں سے ملنا ہے؟ پھر کہاں سے ملنا ہے؟ پھر رونا روتے ہیں، برکت ہی نہیں ہے جی، بڑا مہنگائی بڑی ہے، بل ہی نہیں پورے ہو رہا ہے۔ بلا شبہ ظلم ہے، وہ زیادتی کر رہی ہے حکومت، وہ حد سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی تو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے نا، ہمیں بھی تو اپنے رب سے شکایت کرنی چاہیے نا، ہمیں بھی تو اس کی بارگاہ میں اٹھنا چاہیے جب وہ رزق تقسیم کر رہا ہے، جب وہ عطا کر رہا ہے، جب فجر کے وقت کائنات میں بانٹا جا رہا ہے۔ ساری رات میرا نوجوان، چھوٹی سی رات ہے، 10 بجے آیا جناب آفس سے، کام سے، بازار سے، فیکٹری سے، آ کے نہایا، تھوڑا سا کھانا کھایا، تھوڑی سی گپ شپ کی، موبائل نکالا، 3 بج گئے، 3 بجے تک موبائل میں لگا ہوا ہے، ادھر سے اذان ہوتی ہے، ادھر سے سو جاتا ہے۔ ارے بھائی، جو بانٹنے کا، جو مانگنے کا وقت تھا اس وقت تو سو گیا۔ جب مالک تقسیم کر رہا ہے، جب وہ دینے لگا ہے اور تو نے اپنی آنکھیں ہی بند کر لی، تو نے اپنی جھولی ہی بند کر لی۔ جب دینے مانگنے کا وقت تھا اس وقت تو نے مانگا ہی نہیں ہے۔ تو رزق کی تقسیم کا جو وقت ہے وہ فجر کی نماز ہے، تو جس نے فجر ہی نہیں پڑھنی ہے پھر وہ سارا دن روتا رہے اور کہے میرے میں برکت نہیں ہے، رزق بڑا ہے، برکت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو بھائی پھر اس کی ماننا جس نے کائنات کو سب سے برکتوں والے وظیفے عطا فرمائے ہیں، جس نبی نے فرمایا ہے کہ میرا رب تہجد کے وقت صدا دیتا ہے، اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور صدا دیتا ہے، میرے بندو مانگو مجھ سے، جو مانگنا ہے میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو جب وہ دے رہا ہے تب مانگتا کوئی نہیں، تو اس سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، عرض کیا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ مجھے کچھ عطا کر دو۔ اب یہ بھی انداز ہے بھیک دینے کا، آپ کے در پہ بھی آتے ہیں لوگ مانگنے کے لیے، دھتکارا نہ کریں، ڈانٹا نہ کریں، آپ کو رب نے دینے والا بنایا ہے تو اس کو دیا کریں، کیونکہ رب کے دیے ہوئے سے دینا ہے نا، رب کے دیے ہوئے سے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، بندہ نواز، بھکاری ہوں، بھوکا ہوں، غریب ہوں، بھیک مانگتا ہوں، میرے حبیب، میرے محبوب وہ ہیں جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ گیا ہی نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے۔ کوئی ہوگا ایسا؟ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے تو 2-4 قدم عرش بری ہے۔ اور ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ رکتے ہیں وہاں جا کے قدم اہل نظر کے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے۔ اے شاہ زمن اپنی زیارت کا شرف دے مجھ کو، بے چین ہیں آنکھیں میری، بے تاب جبیں ہیں تیرے ثنا خانوں میں مرسل بھی نبی بھی، کونین تیرے زیر اثر نگی ہے، دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، عازم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے
دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے مصطفیٰ کریم، اس لیے خدا سے مانگو، میرے مصطفیٰ سے مانگو، وہ اتنا دیں گے پھر مانگنے کی لوڑ ہی نہیں پڑے گی۔ آیا وہ صحابی بھکاری، یا رسول اللہ بھکاری ہوں، غریب ہوں، بھوکا ہوں، کچھ عطا فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ بندہ نواز ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں ایک کمبل ہے، آدھا نیچے بچھا لیتا ہوں، آدھا اوپر لے آتا ہوں، ایک لکڑی کا یا مٹی کا پیالہ ہے، اس میں پانی ڈال کے پی لیتا ہوں، بس کل کائنات میری یہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لے آؤ دونوں چیزیں۔ کمبل اور پیالہ لے آئے، صحابہ کا مجمع ہے، میرے نبی نے وہ کمبل اور پیالہ پکڑا، فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس کو خریدے گا؟ ایک اٹھے، عرض کی بندہ نواز 1 دینار دوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کوئی ہے جو اس کی بولی پہ زیادہ بولی دے؟ دوسرا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ 2 دینار۔ فرمایا نکال۔ اس بھکاری کو بلایا، فرمایا یہ 2 دینار پکڑ، بازار سے ایک کلہاڑا اور رسی لے آ۔ کلہاڑا اور رسی لے آیا، فرمایا اب جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ، ان کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا، فرمایا ان کو بازار میں بیچ، اور بیچ کے فرمایا پھر میرے پاس آ۔ اب وہ سارا دن یہ کرتا ہے، سارا دن لکڑیاں کاٹتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ چند دنوں کے بعد کہتے ہیں 10 دینار جیب میں ڈال کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ سرکار نے پوچھا سنا کیسا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کو سب کو کپڑے مل گئے، کھانے والوں کو کھانا مل گیا، سامان کمبل بھی لے لیا، پیالہ بھی لے لیا، 10 دینار جیب میں ڈال کے آپ کی بارگاہ میں آ کر صدقہ کرنے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم آپ کے دیے ہوئے فیض سے جو بھیک کا انداز آپ نے سکھایا ہے وہ اتنا حسین ہے، یا رسول اللہ جو آپ نے دیا ہے وہ اتنا حسین ہے کہ آج دینے آیا ہوں، اس لیے یہ پیشہ برا ہے مانگنا، جھکا دے گا تیری گردن کو، یہ خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر اونچے نہیں ہوتے، اور میں اور التجائے کرم آپ سے کروں، میں اور التجائے کرم آپ سے کروں، یہ بھیک دیجئے اسے جس کا خدا نہ ہو، غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ تو دونوں لوگ امیر ہیں یا غریب ہیں، دونوں کے لیے امیر اپنی دولت کی اینک اتار کے انسان کی حیثیت سے انسان کو دیکھیں، عزت دیں غریب کو، اور غریب اپنی غربت کو کیش کروانا نہ جانے، غریب اپنی غربت کا تمسخر نہ اڑائیں، بے جا بلا ضرورت بھیک نہ مانگیں، میرے معاشرے سے آدھا سے زیادہ دکھ ختم ہو جائیں گے، آدھے سے زیادہ دکھ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ میں باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا، ویزا لگے گا، وہ ایک سے میں نے پوچھا یار تو جاندہ نہیں کم کرن، وہ کری صاحب دعا کرو میں باہر جاواں گا پھر سارے کم کراں گا۔ اللہ کے بندے باہر نہیں جائے گا تو یہاں جو ہے الٹے کام کرے گا۔ اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دیس اپنیاں دیاں ولہ ناڑوں، وہ کسی نے کہا تھا دیس اپنے دیاں ولہ ناڑوں، تم میں کھو کھو کھائیے، کوڑے تمہیں بھی لبن نا تے پردیس وچ کھا لے، پردیس وچ میوے بھی لبن تے کھاون نہ جاویں، جڑے پردیس جاندے نے انہاں کولوں پوچھ کی بیچدی ہے انہاں نال۔ یہ تو کوئی پردیسیوں سے پوچھے نا، جن کی نہ عید ہوتی ہے نہ بقرعید ہوتی ہے، جن کے لیے نہ شب برات ہوتی ہے، ان کے لیے ہر دن مزدوری کا ہوتا ہے۔ اس لیے دیس اپنیاں دیاں ولہ نالوں، تم میں کھو کھو کھائیے، غیر ملک دے باغاں وچوں میوے کھاون نہ جائیے۔ اگر باہر ویزا نہیں لگے گا تو کچھ نہیں کرے گا، نہیں،
اٹھ باندھ کمر، کیوں حالات سے ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اس لیے اپنی مٹی کو سونا بناؤ، دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا چھوڑو، فراڈ کے پیچھے بھاگنا چھوڑو، دھوکے کے پیچھے بھاگنا چھوڑو۔ میرا رب اعلان کر رہا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، میرے در کے گدا بنو تو صحیح، میرے ساتھ کوئی حساب کتاب کرو تو صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ تو صحیح۔ اس لیے آئیے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ دونوں باتیں اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور غریبوں کے لیے ایک اور، میرے جیسے لوگ امیروں کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دنیا داروں سے اپنے دکھ نہ کھولنا، فرمایا دنیا داروں سے مانگو گے اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا، فرمایا تنہائی میں رات سے رب کو مانگنا اللہ تجھے سخی کر دے گا۔ دنیا داروں سے مانگو گے، فرمایا ساری زندگی محتاج رہو گے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے۔ رب سے مانگو گے تمہاری محتاجی دور کر دے گا۔ اس لیے جب مسئلے حل نہ ہو رہے ہوں، امیروں کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے بھی یہی ہے، جب مسئلے حل نہ ہو رہے ہوں، وضو کریں، 2 نفل پڑھ کے آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے رسول اللہ کو آواز دیں، نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ دل پہ لگے تو مدینے کی طرف دیکھ، دیکھ مدینے کی طرف، پھر ویکھ تیرے مسئلے کے جانب دے۔ لیکن حضرت ہم ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں، جہاں سے مسئلے حل ہونے ہیں ہماری نظر ہی اس طرف نہیں جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے حضور کی طرف توجہ کریں، رزق حرام نہیں کھانا، امیر ہے یا غریب، رزق حرام نہیں کھانا، بس یہ ذہن میں سوچ لیں، اور مالک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ وہ بڑی مشہور گل ہے کراچی دی، صدر جانسن 20 مئی 1961 کو نائب صدر تھا امریکہ کا، لندن کا، جانسن، وہ پاکستان کے دورے پر آیا، کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو اس نے کہا کہ میں ذرا کراچی کے لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، امیروں غریبوں کو ملتے ملاتے۔ کہتے ہیں رات کے وقت وہ سمندر کے کنارے میں گیا، محمد بشیر نامی وہ کھوتی ریڑھی چلانے والا ایک بندہ تھا، کہتے ہیں وہ رات کے وقت مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ صدر جانسن نے اس کو کہا او اللہ کے بندے تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مچھلیاں پکڑ رہا ہوں۔ کہا کیوں دن کو نہیں کام کرتا؟ اس نے کہا دن کو بھی مزدوری کرتا ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا، دن کو کھوتی ریڑھی چلاتا ہوں اور جو ہے وہاں مزدوری کرتا ہوں، رات کو مچھلیاں پکڑتا ہوں۔ صدر جانسن نے اس کو کہا رات تاریک ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو تو کوئی چوری شوری کر لے، کوئی پیسے کسی سے بٹور لے، تو دن بھی مزدوری کرتا ہے رات بھی مزدوری کرتا ہے۔ محمد بشیر نے اس نے کہا او میاں اے اپنا مشورہ اپنے کول رکھ، میں چوری اس واسطے نہیں کردا، میرے مصطفیٰ نے چوری کرن تو منع فرمایا ہے، میرے نبی نے مجھے چوری کرنے سے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ میرے نبی کو تکلیف ہوگی اگر میں یہ جرم کروں گا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں صدر جانسن اتنا حیران ہوا کہ یہ کیسا بندہ ہے، اس نے اپنے سیکٹری کو بلایا، کہا اس بندے کا ویزا لگوا کے اس کو وہاں میرے پاس بلاؤ۔ جو دو رب سنے تھے انج سنی جاندی ہے، یہ اخبارات میں چھپا تھا 1990 وچ، وہ بابا بشیر فوت ہویا ہے، آپ نیٹ پہ جا کے لکھیں اس کی ساری سٹوری آ جائے گی۔ کہتے ہیں اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا، پھر یہ 5 سال یہی جانسن 22 نومبر 1963 سے لے کر 20 جنوری 1969 تک امریکہ کا صدر رہا ہے۔ جو صدر بنا کہندے نے وہ چلا گیا، وہاں اس کو جو ہے بے شمار تحائف ملے، 2 ٹرک دیتے سن صدر جانسن نے بابے بشیر نو، 2 ٹرک دیتے سن انہوں نے۔ ایک ٹرک کو جڑا نال لے کے گیا سی نا گائیڈ، انگلش نہیں انہوں بابے بشیر نو آندی سی، ایک ٹرک وہ پی گیا تو ایک بیچارے اس نو ملا۔ تو جب واپس وہاں کہتے ہیں بیٹھے نا واشنگٹن میں، تو لکھا ہے اخبارات میں، یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس پہ اندر بھی لکھا ہوا ہے
کہتے اخبارات میں یہ چھپا، صدر جانسن نے پوچھا باب بشیر سے، کہا بتا کیا چاہیے؟ اس نے کہا تجھ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کہا میں نے تجھے یہاں امریکہ میں بلایا کراچی سے، تیرے لیے تحائف، یہ تحفے، یہ دولت، یہ ڈالر، یہ سارا کچھ تجھے دے رہا ہوں، کوئی خواہش ہے تو بتا۔ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اوپر صوفے پہ بیٹھ جا، جوتے سمیت بابا بشیر اوپر صوفے پہ بیٹھ کے، تو رو کر کہنے لگا جو مانگوں گا وہ دے گا۔ اس نے کہا مانگ تو صحیح۔ کہا پھر مجھے مدینہ دکھا دے۔ نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، چوٹ جب دل پہ لگے تو مدینے کی طرف دیکھ۔ کہتے ہیں صدر جانسن چونکا، جہاں بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ مدینہ کیا ہے؟ جب اسے بتایا گیا یہ اس مصطفیٰ کا شہر ہے جہاں کل کائنات کی رحمتیں برستی ہیں، جہاں 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام کو فرشتہ آ کے سلامی پیش کرتا ہے۔ کہتے ہیں خط لکھا سعودی گورنمنٹ کو صدر جانسن نے کہ میں مدینہ مسجد نبوی میں آ کر تمہارے نبی کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کی سعودی گورنمنٹ میں کوئی تھوڑی سی غیرت تھی، اے بغیرت آج کل والے نہیں سن جڑے خود خط لکھ کے کہندے نو آؤ حرم کے اندر۔ جب میرے رب نے کافروں کا داخلہ حرم میں منع کر دیا تو تم کون ہوتے ہو کافروں کو حرم میں بلانے والے؟ تم کون ہوتے ہو انڈیا کی وزیر خارجہ اس کمینی عورت کو مسجد نبوی کے اندر کھڑا کرنے والے؟ لیکن ان میں غیرت تھی۔ اس وقت سعودی گورنمنٹ میں بھی کوئی تھوڑی بہت ہی حیا تھی۔ انہوں نے خط کا جواب لکھا، آپ پہلے کلمہ پڑھیں پھر آپ مسجد نبوی اور کعبے میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے قرآن نے، ہمارے دین نے غیر مسلم کا داخلہ بند کیا ہے حرم نبوی میں۔ کہتا ہے اس نے تصویریں منگوائیں اور مرتے دم تک وہ تصویریں اس کے کمرے میں رہی، اور اس نے باب بشیر کو مدینے کا عمرہ اور ٹکٹ بھی دیا تھا۔ تو جب رب عطا کرتا ہے تو کافروں سے بھی سبب بن جاتا ہے، لیکن میرے نبی کی خاطر کیا آپ نے کوئی جرم چھوڑا ہے؟ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، یہ گجرانوالے کے ہمارے بہت بڑے اسکالر ہیں پیرزادہ محمد رضا ساقی مصطفی صاحب، انہوں نے اپنی تقریر میں بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ میں نے بھی ایک دو جگہ پر پڑھا ہے۔ پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، بادشاہی مسجد، ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا، لندن کی حکومت تھی، ہمارے اوپر انگریز حکومت کر رہا تھا، تو صاحب ظاہر ہے سارے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے تھے۔ ایک انگریز بادشاہی مسجد دیکھنے آیا۔ کہتے ہیں بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر ایک بھکاری بیٹھا تھا۔ جب وہ انگریز بابو ٹائی شائی پہنی ہوئی ہے، پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، وہ آیا نا تو اس نے ہاتھ آگے پھیلا دیا، صاحب کچھ دیتا جا۔ کہتے ہیں اس نے اپنی پینٹ سے پرس نکالا، اس میں سے کوئی پیسے نکالے اور بھکاری کو دیے۔ پینٹ میں دوبارہ جب پرس ڈالنے لگا تو وہ پینٹ کی جیب کی بجائے نیچے گر گیا۔ بھکاری نے پیچھے سے آواز دی، رش تھا وہ آگے چلا گیا۔ بھکاری کا ذہن میں تھا واپس آئے گا دے دوں گا۔ کہتا ہے وہ دیکھتا رہا لیکن نہ نظر پڑی رش میں وہ بندہ نکل گیا۔ اس بھکاری نے وہ پرس اس کو نہ دیا۔ کہتے ہیں 1 سال کے بعد وہی انگریز دوبارہ آیا، اس بھکاری نے پہچان لیا۔ جب سوال آگے کیا اس نے اسی جگہ سے اسی طرح کا پرس نکالا۔ اس نے کہا صاحب آپ 1 سال پہلے بھی آئے تھے؟ کہا آیا تھا۔ یہاں مجھے بھیک دی تھی؟ کہا دی تھی۔ کہا ذرا ٹھہرنا تیری امانت میرے پاس ہے، ذرا رکنا۔ قریب ہی شاہی محلے میں وہ دوڑ کے گیا، وہاں سے پرس اٹھا لایا اور وہ پرس اس کو دیا۔ کہا صاحب 1 سال پہلے تیرا پرس گر گیا تھا، میں تجھے دینا چاہ رہا تھا لیکن تو آگے گزر گیا۔ کہتے ہیں وہ انگریز اس نے پرس پکڑا، کھولا، اس میں وہ ڈالر، اتنے پیسے، اسی طرح وہ پیسے نکال کے کبھی بھکاری کو دیکھے، کبھی پیسوں کو دیکھے، کبھی اس کو دیکھے، کبھی پرس کو دیکھے۔ کہا اس میں اتنے پیسے تھے، اگر تو چاہتا تو کوئی کاروبار کر سکتا تھا، اگر چاہتا تو گھر بنا سکتا تھا، لیکن تو نے 1 سال تک انتظار کیوں کیا؟ اس نے آگے سے کہا حضرت میں بھکاری ہوں لیکن اپنے نبی کا امتی ہوں، غیرت مند ہوں، غیرت مند ہوں۔
کہا وجہ کیا ہے، تو نے یہ پیسے کیوں نہیں استعمال کیے؟ اس نے کہا صاحب تو ہے عیسائی حضرت عیسیٰ کا ماننے والا، میں ہوں مسلمان اپنے نبی کا ماننے والا، میں تیرے پیسے کھا جاتا، میں تیرا پرس استعمال کر لیتا، کل قیامت والے دن تیرا نبی میرے نبی سے شکایت کرتا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کے پیسے کھا لیے، بتا میں کل قیامت والے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھاتا؟ اس دور کے بھکاریوں میں بھی غیرت تھی، آج کل تو ہمارے اندر سے غیرت ہی ختم ہو گئی۔ اس دور کے بھکاریوں میں کہا بتا میں اپنے نبی کو کیا جواب دیتا؟ اگر تیرا نبی میرے نبی سے شکایت کر دیتا تو کاش ہمیں یہ نصیب ہو جائے کہ ہم اپنے نبی کی خاطر ٹھیک ہو جائیں، کہ ہم نے اپنے مصطفیٰ کریم کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہم اگر اس چیز کی طرف توجہ کریں تو ہمارا معاشرہ سنور سکتا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، ہمارا معاشرہ سود پہ چل رہا ہے، ہر طرف سود ہی سود ہے، ہمارے بجٹ کا زیادہ تر حصہ سود کی مد میں دیا جاتا ہے، سود ملت کو چاٹ گیا ہے۔ اب تو جو برسر اقتدار طبقہ یہ حرام خور، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مولوی ایسا فتویٰ دیں کہ پاکستان کو چلانے کے لیے سود حلال ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ایک صدر پیچھے تھا ممنون، اس نے بیان دیا تھا کہ علماء کو چاہیے کہ رخصت نکالیں کہ سود جائز ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب تو ایسی سوچ پلپنے لگی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سود کا جو سب سے ادنا گناہ ہے، جو سب سے چھوٹا گناہ ہے سود کا، فرمایا وہ یہ ہے جو سود لیتا دیتا یا سودی کاروبار کرتا ہے، فرمایا گویا وہ 30 بار اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے سود کا، ہم بات ہی نہیں کرتے۔ ہم اگر کوئی بات کرے ہم مولوی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ باغبان پورا، ہمارے لاہور کے اندر باغبان پورا ایک مسجد کے اندر، وہاں ایک نمازی سودی کاروبار کرتا تھا۔ امام صاحب نے مسجد کے ممبر پہ سود کے خلاف تقریر کی، اس نے انتظامیہ کو کہا اس مولوی کو نکالو ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ انتظامیہ نے اس امام کو وہاں سے نکال دیا کہ آپ نے سود کی مذمت کے اوپر تقریر کی ہے۔ یہ سچا واقعہ میرے سامنے پیش آیا، میں اس بندے کو جانتا ہوں جس کو اس مسجد سے نکالا گیا۔ اب تو ہم حضرت برائی کے خلاف آواز بھی نہیں سننا چاہتے، ہم کہتے ہیں او مولوی بڑا چنگا سانو لگتا ہے جڑا مٹھیاں مٹھیاں بس سونے سونے 2-4 شعر پڑھے تو گل کرے، جو اصلاحی بات کرے، جو قوم کو ڈرائے، جو سیدھی راستہ دکھائے، وہ ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے۔ تو آؤ اس جو ہے سود سے دور ہوں۔ ہر طرف حرام کا بول بالا ہے، ہر طرف سود لینا دینا، کہتے ہیں ہماری مجبوری ہو گئی ہے۔ نہیں، کوئی مجبوری نہیں اسلام دیکھتا، چھوڑ دو اپنی مجبوریوں کو۔ آؤ اگر مجبوری ہے تو صرف اللہ کی ہے یا رسول اللہ کی ہے، اور کوئی مجبوری نہیں دنیا میں۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، تو بتا کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ اقبال کہتا ہے، روتا ہے اقبال، چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہتا ہے مجھے مسلمانوں کے اس کلمے نے لرزا کے رکھ دیا جس نے یہ کہا کہ میں تو مشکل کے اندر مجبوری میں یہ کام کر رہا ہوں۔ کاہے کی مجبوری حضرت؟ کلمہ جس نبی کا پڑھتا ہے اس نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا تھا نا۔ اس لیے آؤ اس کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ کریں۔ یہ جنگ ہے اصلاح معاشرہ میں میرا تیسرا نقطہ اور تیسری بات آج کے جمعے کی، ہمیں ہر طرف جو ہے اس جنگ کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ ہم جو ہے وہ روئیں پیٹیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں، اعتراف کریں اور رب کی بارگاہ میں شکایت کریں کہ اے اللہ ہمارا کوئی تعلق نہیں سود والوں سے، یہ سودی جو ہے حکمران، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، ہم کل بھی تیرے غلام تھے، ہم آج بھی تیرے غلام ہیں۔ اس لیے چوتھی بات جو میں آج کے جمعے کے خطبے پہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے
اے میرے نوجوانوں اور بزرگوں جتنے بیٹھے ہو، آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ چوتھی بات، خوبصورت جوان، پڑھا لکھا جوان، 4 بچوں کا باپ، 3 بیٹیوں کا باپ، ماؤں کی آرزوؤں کا مسکن، باپ کی آنکھوں کا تارا، تھوڑے سے پیسے لے کر کسی کمینے صفت انسان نے اس کو نشے پہ لگا دیا۔ کتنے نوجوان ہیں جو سگریٹ پی رہے ہیں، جو بیڑی پی رہے ہیں، جو نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کون دے رہا ہے؟ وہ کون بد نصیب ہیں جو لوگوں کی اولادوں کو نشوں پر لگا رہے ہیں؟ ہر گلی محلے سے نشہ مل رہا ہے، ہر گلی محلے سے چرس کی سگریٹ مل رہی ہے، ہر دوسرے نوجوان کے پاس سے شراب کی بوتلیں مل رہی ہیں۔ نہ ماں باپ سوچ رہا ہے، نہ نشہ جو ہے بیچنے والے سوچ رہے ہیں۔ میری آدھے سے زیادہ نوجوان آج کل وہ آئس کا نشہ چلا ہوا ہے، یونیورسٹی کالجز کے اندر 80% نوجوان اور بچے اس نشے میں لگ چکے ہیں۔ نوجوان لڑکیاں آئس کا نشہ کر رہی ہیں، یونیورسٹی کی 80% لڑکیاں وہ اس نشے میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ شیشہ پیا جا رہا ہے اور ذوق اور شوق سے ویڈیو بنا کر بچے فیس بک پہ لگاتے ہیں کہ ہم شیشہ پی رہے ہیں۔ وہ کون بد نصیب ہیں جو شیشہ بیچ رہے ہیں؟ وہ کون ملت کے جوانوں کو برباد کرنے والے درندے ہیں جو نشہ آور چیزیں بیچ رہے ہیں؟ وہ مجرم ہیں، اللہ کے بھی، اس کے رسول کے بھی، قوم کے بھی مجرم ہیں جو نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان فوت ہو گیا نشے کی حالت میں، نشہ کرتا تھا، نشئی تھا۔ میرے گاؤں کا واقعہ، میرا عزیز تھا، میں تعزیت کے لیے ان کے گھر میں گیا۔ میرا اللہ جانتا ہے اس کا بوڑھا باپ اٹھ کر اس نے مجھے سینے سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور مجھے کہنے لگا حضرت صاحب آپ آئے ہیں، آپ کی مہربانی۔ میرے بچے کے جنازے کے بعد لوگ تعزیت کے لیے بھی نہیں آئے کہ نشئی تھا مر گیا چلو چنگا ہویا۔ کہتے حضرت ایک تو وہ نشے پہ میں نے تو نہیں لگایا تھا، انہوں نے مجھے بتایا یہاں علاقے میں فلاں زمیندار کے ڈیرے سے میرا بیٹا چرس لے کر آتا تھا، پاؤڈر لے کر آتا تھا، میں غریب تھا، میں اس وڈیرے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، میرے بیٹے کو برباد تو انہوں نے کیا ہے نا۔ اور وہی کہتا جنازے پہ چلو چنگا ہویا تیری جان چھٹی، تیرا نشئی پتر مر گیا۔ کہنے لگا مولوی صاحب مینوں اے دسو پتر تے پتر ہی ہوندے نے نا، پتر تے پتر ہی ہوندے نے۔ اس ماں سے پوچھ جس کی آنکھوں کا نور اس کی نظروں کے سامنے نشے نے برباد کر دیا۔ کتنے جوان ہیں، کتنی مائیں ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو رو رہی ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو نشئی کے ہوتے ہوئے، خامد نشئی ہے وہ بیوہ جیسی زندگی گزار رہی ہیں، کتنی بیٹیاں اور بیٹے ہیں جو نشئی باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن کیا کبھی منبر سے ہم نے اس کے خلاف بات کی؟ کیا کبھی میں نے اور کبھی آپ نے کوشش کی کہ میرا بچہ یا فلاں بچہ یہ کام کر رہا ہے، میں اس کو روک سکوں، میں اس کو محلے میں کھڑے نہ ہونے دوں، میں اس کی تربیت کروں، میں اس کے ماں باپ کو بلاؤں، یہ جہاں سے لے کے آتا ہے ہم وہاں جائیں؟ کبھی کوشش کی ہے ہم نے کسی نوجوان کی زندگی بچانے کی؟ ہم تو ڈرتے ہوئے بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں مسجد کے کونے کے اوپر ایک بچہ بیٹھ کر شراب کی بوتل یہ تھڑی پہ بیٹھ کے پی رہا تھا رات کے 1 بجے۔ میں واپس آیا ایک محفل سے، یہاں وہ بندہ موجود ہے، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا مسجد کی تھڑی کے اوپر بیٹھ کر ان نوجوانوں نے رات یہ بے حیائی کی ہے، میں نے کہا چلو میرے ساتھ ان کے گھر چلیں۔ آگے سے وہ مجھے کہنے لگا اس کی ماں بڑی کپتی ہے۔ وہ بندہ مجھے کہنے لگا حضرت میں نے 1 سال پہلے اس کی ماں کو کہا تھا، اس کی ماں نے میرے بچوں کو اور مجھے پورے محلے میں ذلیل کیا تھا، آپ ان کے گھر نہ جانا۔ یہاں وہ باپ بیٹھا ہے جس کو پتہ ہے میرے بچے جو ہے وہ نشہ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، 15 سال 14 سال کا اس کا بچہ ہے، اور مسجد کے کونے پہ رات کو کھڑا ہو کر نوجوانوں کے ساتھ وہ کبھی چرس والی کبھی سادی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے۔ اس کے باپ کو پتہ ہے اور اس کو پتہ ہے لیکن وہ نہیں روک رہا اپنے بچوں کو۔ اور اس کے ساتھ کتنے بچے آگے میرے اس محلے کے اندر کتنے بچے ہیں جو اس چوک میں اس چوک میں کھڑے ہو کر رات کے 3 بجے تک بے حیائی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا محلے والوں کو نہیں پتا، ان کے ماں باپ کو نہیں پتا کہ میرے بچے کا بستر خالی ہے، میرے بچے کا کمرہ خالی ہے، میں نے بچے کو 10 بجے گھر کیوں نہیں آنے دیا، میں نے 10 بجے کے بعد بچے کو گھر سے کیوں نہیں نکلنے دیا؟ کیا پوچھا نہیں جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔
आओ, ये चौथा जुमला, ये चौथा अमल, ये चौथी बात मुआशरे को संवारने की जो मैं आज आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अगर कहीं पर भी, किसी जगह पर भी आप किसी तरह से भी किसी नौजवान, किसी बूढ़े, किसी बाप, किसी की जिंदगी बचा सकते हैं और नशे का सद्देबाब कर सकते हैं तो खड़े हूं, रब भी तुम्हारी मदद करेगा, रब का रसूल भी तुम्हारी मदद करेगा। आओ, अपनी नस्लों को बचाओ, आओ अपने नौजवानों की ज़िंदगियां बचाओ। और एक बात मैं और भी अर्ज़ करता चलूं, ये नौजवान हमारे हैं, ये हमें बड़े प्यारे हैं। बाप को औलाद बड़ी प्यारी होती है, इनसे नफ़रत ना करो। अगर कोई किसी गलत जो है समत चला गया है, अगर कोई किसी बुराई में पड़ गया है, उसको मारने की बजाय, उसको घर से निकालने की बजाय उसके साथ कोई ऐसा तरीका इख्तियार करो, उसे कहो तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन मेरे जिगर के टुकड़े कट कट के टुकड़े टुकड़े होके गिर रहे हैं। उसे समझाओ, अपनी औलाद की तरबियत करो। और अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो ये जहर आपकी नस्लों तक मुंतकिल हो जाएगा। यहाँ आप अंदरूने शहर चले जाएं, वहाँ बाकायदा तौर पर आइस और शीशा पीने के अड्डे बन चुके हैं, बाकायदा होटल बन चुके हैं। वहाँ वो बाकायदा तौर पर पैसे लेके वहाँ एसी लगे हुए हैं, अंदर हुक्के रखे हुए हैं, उसके ऊपर वो शीशा डाल के देते हैं। नौजवान जाते हैं वहाँ, पैसे देते हैं, याशी करते हैं और वहाँ जाके नशा करते हैं। नज़र रखें अपनी औलाद पे। किबला पीर अजमल रज़ा कादरी साहब बयान करते हैं, मैं उनका बयान सुन रहा था। वो फरमाते हैं कि एक दिन हमारे मोहल्ले में एक नौजवान बंदा बाहर निकल के ना एक लड़की और लड़के को पकड़ के तो डांट रहा था, गालियां निकाल रहा था, उनको मार रहा था। बंदे दे चंद बंदे बाहर इकट्ठे हो गए, मैंने भी उन्हें बुला लिया। पीर साहब फरमाते हैं मैं जब मदरसे के बाहर गया तो मैंने उनसे पूछा भी क्या हुआ है। कहने लगे हजरत ये गली से गुजरते हुए एक दूसरे के साथ गंदी हरकतें कर रहे थे, इनको शर्म नहीं आती, इन्होंने हम सबको बगैरत समझा हुआ है। पीर साहब कहते हैं मैंने उनकी बात सुनी, मैंने उन बच्ची और बच्चे को समझाया और वो जितने बंदे खड़े थे ना, मैंने उन सब को कहा एक कड़वी बात करूं, अगर आप लोग बर्दाश्त कर लो, मैं भी कड़वी गल करा अगर तुसी बर्दाश्त कर लो। अपनी नहीं कर रहा, पीर साहब की कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं मैंने उस बच्चे की जान बचा के उनकी तरबियत की, उनको भेज के मैंने सारे मोहल्ले वालों को कहा, मैंने कहा गली में इस बच्ची और बच्चे ने ये गलत हरकत की और आप सब की गैरत जाग गई। जब आपकी नज़र के सामने आपका बेटा, आपकी बेटी मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए बगैरती कर रहे होते हैं, तब उनसे पकड़ के मोबाइल क्यों नहीं तोड़ते हो? जब कमरे में बैठकर आप जिनाबे वाला फिल्म लगाकर गंदी नाच देखकर बेटियों बेटों को कमरों में बैठकर दिखाते हो, जब आपके सामने केबल पे गंदे जो है वो ड्रामे माएँ बहनें चलाती हैं, तो तब केबल बंद क्यों नहीं करवाते हो? अगर कमरे के अंदर हो तो तुम्हारी गैरत नहीं जागती, कमरे के बाहर मोहल्ले में हो तो सारे ही दीनदार बन जाते हैं। फरमाया अपना आप बदलो, अपना घर बदलो। और मैं ये जुमला कह रहा हूँ, जो चाहता है ना मेरा बेटा संवर जाए, जो चाहता है ना मेरे बेटे ठीक हो जाएं, मेरी बेटियां ठीक हो जाएं, जो बंदा ये चाहता है ना कि मेरी बेटियां महफूज रहें, वो अपने बेटों को कंट्रोल करे, बेटियां खुद ब खुद महफूज हो जाएंगी, बेटियां खुद ब खुद महफूज हो जाएंगी। बेटों को कंट्रोल करो। और ए नौजवानों में तुमसे अर्ज कर रहा हूँ, ए देखो मेरे हाथ जोड़े हो अल्लाह दा नाम जे, ये सारियां तुहाड़ियां मावां भैणां ही ने। एक सहाबी नबी पाक की बारगाह में आए, नौजवानों तुम्हें अर्ज कर रहा हूँ, आज हर दूसरा बंदा, हर नौजवान 14-14 साल दे बच्चे और ऐसी ऐसी बातें पाँव तले से ज़मीन निकल जाए। क्या हो गया है आपको, क्या हो गया है आप लोगों को? ये हदीस सुनो, मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाज़त दी जाए, मैं हर गुनाह से बच सकता हूँ, मुझसे शहवत कंट्रोल नहीं होती, निकाह नहीं कर सकता, मेरे पास सरमाया नहीं है, मुझे जिना की इजाज़त दी जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने, सहाबा ने उसको डांट के पीछे करना चाहा, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया नहीं, इसे आगे आने दो। मेरे नबी ने पास बिठाया, फरमाया क्या पूछा है? फिर पूछो। अर्ज़ की बंदा नवाज मुझे जिना की इजाज़त चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना की इजाज़त चाहिए? जी आका। फरमाया अच्छा मुझे ये बता,
کیا تو یہ چاہے گا کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ سرکار نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی برائی کرے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں تو اسے چیر پھاڑ کے رکھ دوں، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ فرمایا تو چاہتا ہے تیری پھپھی، تیری مامی، تیری چاچی کے ساتھ کوئی برائی کرے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی پھپھی چاچی مامی ہوگی۔ اس بندے نے، اس صحابی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کہ یا رسول اللہ ہوگی۔ فرمایا پھر تیری غیرت کہاں گوارا کرے گی؟ کہتے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے اس کے سینے پہ رکھا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کو دبا کے فرمایا اس سے پوچھ، غیرت کر۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اس سے زیادہ حیادار جوان مدینے میں ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، پھر اس سے زیادہ حیادار جوان۔ آج اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کو تک رہے ہو، 3 بزرگوں کا قول میں نے پڑھا ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، میرے امام اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان، تینوں بزرگوں کا یہ جملہ میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں میں پڑھا ہے۔ تینوں بزرگوں نے لکھا ہے جو بندہ کسی کی ماں بہن بیٹی اور عزت کو غلط نظر سے دیکھتا ہے یا برائی کرتا ہے، فرمایا وہ بدلہ اس کے گھر کی عورتیں ادا کرتی ہیں، تب تک مرے گا نہیں جب تک اپنی عزت لٹتے ہوئے آنکھیں سے نہیں دیکھے گا۔ تو جو آپ اپنے لیے نہیں چاہتے دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے کیسے سوچ لیتے ہو؟ تو میرے معاشرے کا چوتھا دکھ جو نشے کی حالت میں یہ نوجوان بگڑ رہے ہیں، ان نوجوانوں کی ہمیں تربیت کرنی ہے، اپنی اولادوں کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اور ہم نے معاشرے کو پاک اور صاف اور اچھا مسلمان بنانا ہے۔ اور اگر ہم یہ کر بیٹھے، اگر ہم نے نوجوانوں کی تربیت کر لی، اگر ہم نے اپنی اولاد کو سنبھال لیا، تو انشاءاللہ العزیز دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی۔ باتیں تو میں نے 5 کرنی تھی، 5ویں بات رہ گئی، لیکن ان 4 پر عمل ہو جائے تو یہی کافی ہیں۔ امیر، پہلی بات میں نے عرض کی، امیر دولت کی اینک اتار کر ہر انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ دوسرا، غریب اپنی غربت کو کیش مت کروائے، بھیک مانگ کے اور اس طرح کے اگر مجبور نہیں ہے تو یہ نہ کرے۔ اور تیسرا، سود کے خلاف ہم نے بات کرنی ہے۔ اور چوتھا، ہم نے نوجوانوں کو نشے سے اور برائیوں سے بچانا ہے۔ 5 باتیں میں نے کرنی تھی، 5 تن کے نام کی 4 ہو گئی۔ اللہ اس کو پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔